الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ذب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن؟ متفق علیہ. محترم حاضرین، انسانی زندگی میں بہت سے واقعات پیش آتے ہیں. ہر انسان کی زندگی کئی حادثات سے گزر کر مکمل ہوتی ہیں. انسان اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے اطراف کے لوگوں کے حادثات اور واقعات پر بھی نظر رکھتا ہے، اور ان لوگوں کے حادثات اور واقعات پر بھی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو پہلے انسان تھے، ان کی پیدائش کے بعد سے لے کر آج تک بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی زندگی کے واقعات بار بار یاد کیے جاتے ہیں، دہرائے جاتے ہیں، لوگوں کو بتائے جاتے ہیں. حتیٰ کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، پیدائش کے بعد آسمان پر کون سا واقعہ پیش آیا، پھر زمین پر وہ کیسے بھیجے گئے، اس واقعے کو مسلمان ہمیشہ یاد بھی کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں، اور ان سے الگ الگ مسائل کا باقاعدہ استنباط بھی کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تقریباً حصہ نبوت کے بعد سے تو خصوصاً زندگی کے تمام مسائل، تمام حادثات، صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، گھر ہو، سفر میں ہو، ہر جگہ آپ نے کیا کیا، کیا کہا، آپ کی زندگی میں کیا ہوا، آپ کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا، ساری چیزیں محفوظ کر لی گئی ہیں. تو اس طرح سے واقعات اور حادثات کو محفوظ رکھنے کا بھی انسانوں کے درمیان ایک طریقہ ہے. لیکن ان واقعات اور حادثات میں جو ہم سے پہلے گزر گئے یا جو ہماری زندگی میں ہمارے سامنے وجود میں آتے ہیں، ان میں یہ واقعات اور حادثات دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک وہ طریقہ یا وہ حادثہ اور واقعہ جس سے ہمیں عبرت حاصل ہوتی ہے، سبق حاصل کرتے ہیں، اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں،
اپنی مستقبل کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہماری آنکھوں کو کھول دیتا ہے، وہ ہمیں چوکنا کر دیتا ہے، ہمیں ہوشیار رکھتا ہے، اور اس طرح کے حادثے ہماری زندگی میں نہ ہو، ہمیں کوئی نقصان نہ ہو، ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ آدمی ان کو یاد کر کے باقاعدہ اپنے آپ کو ہر طرح کی مصیبتوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسے واقعات ان کو یاد کرنا، ان کا تذکرہ کرنا، تاکہ ہماری زندگی اچھی ہو، ہمارا حال بہتر ہو، ہمارا مستقبل بھی بہتر ہو جائے، ایسی چیزوں کو یاد کرنا بہت بہتر ہے، کیونکہ ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی واقعہ اگر ہماری زندگی کو درست کرتا ہے، منظم کرتا ہے، اچھا بناتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے یاد کیوں نہ کیا جائے، کیوں نہ ان چیزوں کا ذکر کیا جائے۔ اسی لیے جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پر کھڑے ہونے والا خطیب، یا مسجد میں کبھی درس دینے والا مدرس، یا کانفرنس میں تقریر کرنے والا ایک مقرر، لوگوں کو جب پیغام دینا چاہتا ہے، کوئی نصیحت کرنا چاہتا ہے، تو سابقین میں سے کسی کا واقعہ بیان کر دیتا ہے۔ کوئی 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال، 1500 سال، 1400 سال پہلے کے لوگوں کے واقعات کو منتخب کیا جاتا ہے، اور لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے اس واقعے سے یہ نصیحت حاصل ہوئی ہے، اور عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو سابقین سے سیکھتا ہے۔ لیکن ہماری زندگی میں کچھ واقعات اور حادثات ایسے بھی ہیں کہ جنہیں لوگ کثرت سے یاد بھی کرتے ہیں، محفوظ بھی رکھتے ہیں۔ سال میں وقتاً فوقتاً، مہینے میں وقتاً فوقتاً، زندگی میں جب موقع ملا تب، لیکن وہ واقعات ہماری زندگی کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ حادثے اور لوگوں کی وہ یادیں، وہ چیزیں ہماری نسلوں کو برباد کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں کہ کسی کو یاد کرنے سے، کوئی واقعہ بیان کرنے سے، کوئی حادثہ پیش کرنے سے اگر میں برباد ہو رہا ہوں، میری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، میری قوم گمراہ ہوتی چلی جا رہی ہے، تو پھر ایسے واقعات کو کیوں یاد کیا جائے؟ کیوں ان چیزوں کو یاد کریں جس سے ہمارا مستقبل تباہ برباد ہو؟ ظاہر سی بات ہے، ایسی چیزوں کو بھلا دیا جانا یہی سب سے بہتر ہے، یہی عقل مندی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کسی اور کو دیکھ کر ہم برباد ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں کسی کو دیکھ کر ہم سیکھیں، ہم اچھے بنیں، کیونکہ اس دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اچھا کام کون کرتا ہے، بس یہی اصل امتحان ہے۔ ہمیں اچھے کام کے لیے بھیجا گیا ہے، تو اچھا کام کس طریقے سے کیا جائے وہ طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یاد کرتے رہو، ان کی زندگی کے واقعات کا تذکرہ کرتے رہو، انہیں پڑھتے رہو، نبوت سے لے کر ان کے انتقال تک زندگی میں جو جو حادثے پیش آئے وہ ساری چیزیں آپ لوگوں میں بیان کرتے رہو، اس لیے کہ ان واقعات سے آپ کی زندگی اچھی بننے والی ہے۔ وہ آئیڈیل کا مطلب یہی ہوا۔ انہوں نے نماز کیسے پڑھی ہے وہ بیان کرو، وہ حج کیسے کرتے تھے اس کا طریقہ بیان کرو،
لوگوں سے ان کے تعلقات کیسے ہوا کرتے تھے، وہ واقعات زندگی میں انہوں نے کیسے کیسے کام کیے ہیں، وہ ساری چیزیں بیان کرتے رہو۔ یہی ایک ذات ہے، یہی ایک شخصیت ہے جو مکمل طور پر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے۔ لہذا ان کی زندگی کا کوئی بھی ایسا واقعہ جو آپ بیان کرو گے تو اس واقعے سے کبھی آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس سے آپ کی زندگی بنے گی، دنیا بھی اور آخرت بھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسی لیے مبعوث کیا تھا کہ آپ زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیجئے، جو آپ کے طریقے پر چلے گا اسے ہم جنت دیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ایسے شخص کو آئیڈیل بناتا ہے نیک کام کرنے کے لیے، اس کی خواہش ہوتی ہے نیک کام کروں، میں چاہتا ہوں کہ میں اچھا بنوں، لیکن میں یاد ایسے لوگوں کو کر رہا ہوں جنہیں یاد نہیں کرنا چاہیے، یا یاد اس طریقے سے کر رہا ہوں جو یاد کرنے کا طریقہ غلط ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 لوگ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 نیک، عابد و زاہد، متقی، پرہیزگار لوگوں کے نام ہیں۔ یہ 5 لوگ بڑے معروف تھے عبادتوں میں، نیکی میں، تقوی میں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے بہت لوگ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں انسان بہت نیک ہے، وہ بڑا متقی ہے، بڑا ایماندار ہے، بڑا اچھا ہے، بڑے اچھے اخلاق والا ہے۔ ہمارے اطراف میں بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتا ہے، ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، کہیں پر بھی کوئی معاشرہ ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہوتا، ہر ایک کو لگتا ہے کہ فلاں ہم سے بہتر ہے، فلاں اچھا ہے، فلاں اچھا ہے۔ اس زمانے میں یہ 5 لوگ بڑے عابد و زاہد تھے، ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ ان کا انتقال ہونے لگا، ہر انسان کو جانا ہی ہے، تو پھر یہ بھی اس دنیا سے جانے لگے۔ اس قوم کے لوگوں نے یہ سوچا کہ ہمارے درمیان کے یہ اللہ ولی لوگ، نیک لوگ، اچھے لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں، کیوں نہ ہم ان لوگوں کو یاد کریں۔ یہ پرانے لوگ ہیں جو گزر چکے ہیں، ان کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اچھے کام کرتے ہوئے، اب تو دیکھ نہیں سکتے، اب ایک ہی کام ہے یاد کرنا۔ اب ان کی وہ زندگی کے واقعات کو ہم یاد کریں گے۔ کیسے یاد کرنا ہوگا؟ یاد کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ جہاں ان کی قبریں ہیں، جس جگہ ان کی تدفین ہوئی ہیں، وہاں جائیں، وہاں بیٹھیں اور وہ اندر والے آدمی کا تذکرہ، ان کی زندگی کے واقعات، ان کے کارنامے، ان کی قربانیاں آپس میں بیان کرتے رہیں، یاد کرتے رہیں، تاکہ ہم بھی ان کے بعد بھی ان کے واقعات کو یاد کر کے نیک بنے، اچھے بنے، ویسی قربانیاں ہم بھی دیں۔ یہ طریقہ انہوں نے اپنایا اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ لوگ تھے، انہوں نے ایسا کام کیا، ان کے بعد ان کی نسلوں نے اپنے باپ کو دیکھا یہ کام کرتے ہوئے، نسلیں بھی پھر اسی طرح یاد کرتے رہی۔ پھر ان کے بعد ان کی نسلیں آئیں، ہمارے ابا، ہمارے دادا ایسا کرتے تھے، وہ بھی ویسے ہی کرتے رہے۔ جب کسی بھی کام میں نسل در نسل جب یہ سلسلہ چلتا ہے تو آگے جا کے اس میں تبدیلیاں آتی ہیں، آگے جا کے اس میں تبدیلیاں آتی ہیں، سوائے ایک چیز کے، شریعت کے۔ شریعت جیسے نازل ہوئی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، قیامت تک شریعت ہو بہو ایسے ہی باقی رہنے والی ہے۔
لیکن انسانوں نے جو بھی کام شروع کیا بعد میں کچھ نسلوں کے بعد کچھ لمحے کے بعد یا کچھ زمانے کے بعد اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے. یہاں بھی تبدیلی آ گئی. وہ یہ ہوا کہ شیطان نے ان کی نسلوں کو یہ بہکا دیا کہ تمہیں پتہ ہے آپ کے باپ دادا پردادا یہ قبروں کے پاس کیوں آتے تھے؟ ان قبروں کا وہ بڑا تقدس کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے. یہ قبر والے ان کے نزدیک بہت محترم تھے. یہاں وہ آتے تھے، وہ نظر مانتے تھے. جب بارش نہیں ہوتی تھی یہاں آ کے بیٹھتے تھے، بارش مانگتے تھے، بارش ہوتی تھی. اولاد نہیں ہوتی تھی یہاں آ کے مانگتے تھے. بیمار ہوتے شفا یابی کے لیے یہاں پہنچ جاتے تھے. انہوں نے تو یہ سنا تھا کہ ہمارے باپ دادا یہاں جاتے ہیں، لیکن جانے کا جو مقصد ان کا تھا یہاں مقصد بدل گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ نئی نسل نے ان قبر والوں کو بعد میں خدا بنا دیا. وہ تو انسان تھے. شروعات ان کو یاد کر کے، کارنامے یاد کر کے نیک بننے سے ہوئی تھی، اور ایک نسل کی چند نسلوں کے بعد پھر بعد میں یہی لوگ، انہی کے نسل کے لوگ، انہوں نے ان مرنے والوں کو خدا بنایا. اس کا طواف کرنے لگے، سجدہ کرنے لگے، اور پھر وہاں سے شرک کی شروعات ہو گئی. پھر یہ شرک کرتے کرتے انہوں نے سوچا یہ قبر والا یہاں ہے تو ہم شرک یہاں کرتے ہیں. اگر میں سفر میں جاؤں تو پھر یہ عبادت، بارش مجھے سفر میں مانگنی ہے تو میں کیسے مانگوں؟ پریشانی کا خاتمہ میں یہاں آ کر مانگوں گا. اگر میں سفر میں ہوں وہاں میں پریشان ہو گیا تو تب کیسے مانگوں؟ تب انہوں نے اس کی تصویریں بنائی، مجسمے بنائے کہ تصویریں مجسمے تو کہیں بھی لے کر جا سکتے ہیں، جہاں جائیں گے سامنے رکھیں گے اور اس طرح سے ہم ان سے مانگتے رہیں گے. تو وہ قبر سے تصویریں بنی، مجسمے بنے. پھر بعد میں یہ مجسموں سے آج دنیا کے اندر دیکھیے مجسمے بت نہ جانے کتنی شکلوں کے بنے ہوئے ہیں. پرانے لوگوں کے واقعات، پرانے لوگوں کے قصے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات. اگر آپ چاہتے ہو کہ نیک بنو، صحیح راستے پر چلو، تو ان لوگوں کا راستہ اپناؤ جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں. لیکن وہ کون؟ گزرنے والے تو بہت لوگ ہیں. ہم سے پہلے 1400 سال تک گزرنے والے ہزاروں کی تعداد میں ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا نام سورج کی طرح آج بھی چمک رہا ہے. بڑے بڑے امام ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں، بڑے بڑے علماء اکرام ہیں. صبح شام ان کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، اور مسلمانوں کے تقریباً لوگ ان کو جانتے ہیں، اور پھر ان سے اوپر بھی ہیں. لیکن جو گزر چکے ان میں سے کس کو ماننا ہے؟ تو کہتے ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کو پرانے لوگوں کو یاد کرنا ہے، ان کے راستے پر چلنا ہے، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے واقعات کا تذکرہ کرو، ان کی تاریخ پڑھو، ان کی سیرت بیان کرو، ان کی زندگی کے واقعات بیان کرو. کیوں؟ کانوا علی الہدی المستقیم. اس لیے کہ وہ بالکل صحیح راستے پر تھے، وہ سیدھے راستے پر تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو اپنے نبی کے صحبت کے لیے، ساتھی کے لیے، دوستی کے لیے، صحابیت کے لیے منتخب کیا تھا. دین کی نشر و اشاعت کے لیے نبی کے بعد انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا تھا، اور انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی تھی نبی کے ساتھ رہتے ہوئے دین کی حفاظت میں. لہذا یاد کرنا ہے تو ان کو یاد کرو. ان کو یاد کر کے کرنا کیا ہے؟ ہمارے پاس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بہت یاد کیا جاتا ہے. جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں. جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں. جب رجب کا مہینہ آتا ہے جعفر صادق رحمہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. الگ الگ مہینے میں لوگ الگ الگ شخصیتوں کو یاد کرتے ہیں. نبی کو یاد کرنا، صحابہ کو یاد کرنا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرنا، جعفر صادق رحمہ اللہ کو یاد کرنا، یا کسی بڑے امام اور عالم کو یاد کرنا،
کیا اس میں غلطی ہو سکتی ہے؟ یاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَتَشَبَّهُ بِخَلَائِقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ، آپ ان کی طرح زندگی گزارو۔ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی طرح زندگی گزارو، اپنے اخلاق ویسے بناؤ، اپنا راستہ ویسے منتخب کرو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جو لوگ یاد کرتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محرم میں یاد کرتے ہیں، بڑی محبت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن ننگے ناچتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں، ہلڑ بازیاں کرتے ہیں، شور شرابہ کیا جاتا ہے، مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، عورتیں بھی باہر چیخ و پکار کرتے ہوئے نکلتی ہیں، الگ الگ انگاروں کے اطراف میں ناچتے ہیں، گاتے ہیں، مسلمان بھی اور وہ شیعہ بھی۔ یہ سب شیعہ اور مسلمان دونوں مل کر یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی تعداد ہیں، شیعہ مکمل کے مکمل اسی میں ملوث ہیں، کہتے ہیں ہم حسین کو یاد کر رہے ہیں، حسین کی شہادت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یاد کرنے کا یہ مقصد ہے یا کسی بڑے کو یاد کر کے ناچنا ہے؟ کسی صحابی کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راستوں میں ہلڑ بازیاں کرتے رہے، یہ دنگا مستی کرتے رہے؟ لوگ نبی کو یاد کرنے لگے، اور نبی کو یاد کرنے کے لیے ربیع الاول کی 12 تاریخ کا انتخاب کیا، جو تاریخ نبی کے انتقال کی تاریخ تھی۔ لوگوں نے یہ سوچا کہ عیسائی تو 25 دسمبر جو ابھی گزری ہے، 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں۔ وہ بھی یاد کرتے ہیں، کیسے یاد کرتے ہیں؟ وہ تو تماشے دنیا میں نظر ہی آ رہے ہیں۔ اگر حقیقت میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کر رہے ہوتے، ان سے محبت ہوتی، وہ عیسائی آج سب کے سب مسلمان ہوتے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ اپنے بعد آنے والے نبی کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ان سے محبت ہوتی، ان کی یاد صحیح طریقے سے منائی جاتی، تو برابر یہ سب کے سب آخری نبی خاتم النبیین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوتے۔ لیکن آپ دیکھیں، وہ یاد میں عجیب و غریب شکلیں بنانا، ناچنا گانا، شراب پینا، رات بھر عجیب و غریب حرکتیں کرتے رہنا، اور نئی نئی طرح کی محفلیں سجانا، ایسے رسم و رواج کہ جس کا ان کے دین سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی کوئی تعلیمات ہوں۔ اب مسلمانوں نے یہ سوچا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری نبی ہیں، ان سے بہتر تو یہ نبی ہیں۔ جب اس نبی کو عیسائی یاد کر سکتے ہیں تو ہم اپنے نبی کو کیوں نہیں یاد کریں؟ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں کہا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے راستے پر برابر چلو گے، تمہارے اندر ایسی گمراہی بے دینی آ جائے گی، دین سے دوری کی وجہ سے تم دوسروں کا راستہ اپناتے رہو گے، شبرم بے شبرین و ذراعم بے ذراعین، چاہے وہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑے سے بڑا معاملہ ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلے کے لوگ کون ہیں؟ الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ نبی نے کہا فمن، تب کون؟ وہی تو ہیں۔ تم جب بے دینی کا راستہ اپناؤ گے، غلط راہ پر جاؤ گے، تو آخر میں تم انہی کے نقش قدم پر چلو گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ایسے ہی مسلمانوں نے یہ سوچا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، ان کے زندگی کے واقعات کا ایک جشن منایا جاتا ہے، کیوں نہ ہم نبی کی بھی زندگی سے متعلق جشن منائیں؟ انہوں نے 25 دسمبر کا انتخاب کیا، جو پیدائش کے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے مذہب والے بھی یہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہی نہیں تھے۔ جیسے وہ غلط تاریخ کا انہوں نے انتخاب کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بعد 400 سال
گزرنے کے بعد وہ طریقہ شروع ہوا تھا. بالکل ہو بہو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے 400 سال کے بعد مشرک بدعتی مسلمانوں نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے نام سے رسم شروع کر دی. اور انہیں بھی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ پر وہ شروع نہیں ہوا, یہ بھی نبی کی پیدائش کی تاریخ پر شروع نہیں کیا. اور ترا یہ کہ ان لوگوں نے تاریخ بھی جو طے کی نبی کی وفات کا دن 12 ربیع الاول, جو انتہائی ذلت کی بات ہے کہ نبی کی وفات کے دن پھر یہ مسلمان نبی کو یاد کرنا ہے. کیسے یاد کرنا ہے؟ گانے گا کر, ڈھول بجا کر, ڈی جے بجا کر, بازاروں میں گھوم پھر کے, نعرے لگا کر, رات 3 بجے تک تقریریں اور پورے محلے میں شور کر کے. اس کا ایک بھی تعلق نبی سے نہیں ہے. یہ تمام تعلیمات نبی کے خلاف ہیں. ایسی یادیں, ایسا طریقہ جس سے آپ کی زندگی تباہ ہو رہی ہے, آپ کا ایمان خراب ہوتا ہے, ایسے عقیدے, ایسے رسم و رواج کو نہ اپنانا یہی عقل مندی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سال بھر یاد کرنا ہے. اور یاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یاد کرنے کا مقصد تو یہ تھا کہ نبی کے راستے پر چلیں, نبی کی سنت کی پیروی کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناچنے سے منع کیا. میلاد کے دن لوگ ناچتے ہیں. آپ نے گانے سے منع کیا. جشن میلاد کا نام لے کر لوگ گانے بھی گا رہے ہیں. آپ نے ڈھول بجانے سے, ہنر بازیاں کرنے سے منع کیا. مسلمان عید میلاد کے نام سے اس دن سارے یہ گندے کام کر رہے ہیں. اور ساتھ میں جب بھی کوئی غلط طریقہ مسلمانوں میں رائج ہوگا یا کسی بھی قوم میں رائج ہوگا تو وہاں بدعت تو داخل ہونا ہی ہونا ہے. اور پھر لوگوں نے باقاعدہ اس کی ایک نماز بھی بنا لی. جیسے رجب کے مہینے میں, رجب کا مہینہ 22 تاریخ, 27 تاریخ رجب کا پہلا جمعہ اور رجب فلاں تاریخیں, اس مہینے کے اندر الگ الگ تاریخیں طے کر دی. ہر سال جب بھی یہ مہینہ آتا ہے ان تاریخوں کو یاد کر کے اس دن کوئی نہ کوئی کام کیے جاتے ہیں. علامہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لم یثبت فی فضل رجب ولا فی صیامہ شیء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رجب کی فضیلت کے بارے میں, رجب میں روزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی بات ثابت نہیں ہے. جتنی چیزیں اس مہینے کے اندر منائی جاتی ہیں, چاہے کنڈے کی رسم ہو, چاہے وہ جشن معراج ہو, یا پھر اسی طرح سے صلاۃ الرغائب جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ ہو. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں صلاۃ الرغائب بدعۃ باتفاق ائمۃ الدین من ابی حنیفہ والامام مالک والشافعی واحمد بن حنبل. وہ کہتے ہیں چاروں امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, ان سب کے اتفاق کے ساتھ صلاۃ الرغائب بدعت ہے. لیکن آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ کو ماننے والے صلاۃ الرغائب کا برابر اہتمام کر رہے ہیں. امام شافعی کو ماننے والے صلاۃ الرغائب کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. ان کے اماموں نے ان چیزوں سے منع کیا. نبی نے تو منع کیا ہی ہے. نبی نے کہہ دیا من حدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو طریقہ میں نے نہیں بتایا, جو عبادت آپ کو میں نے نہیں دی ہے, وہ عبادت آپ نہ کرنا, وہ عبادت آپ نہ کرنا. جیسے ان لوگوں نے کیا تھا, ان کو نیک بننا تھا تو نیک بننے کے لیے انہیں نبی کو یاد کرنا تھا, نبی کی تاریخ پڑھنی تھی, نبی کی سیرت کو پڑھنا تھا. بجائے اس کے انہوں نے قبر کے پاس جا کر بیٹھنا شروع کر دیا. علم سیکھنا ہے, دین سیکھنا ہے. دین سیکھنے کے لیے ہمیں باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پاس نبی بھیجے ہیں. اس نبی کو اگر ہم مانتے ہیں, اس پر ان کی کتابیں پڑھتے ہیں, ان کی حدیثوں کو پڑھتے ہیں, تب اس دین پر ہم صحیح سلامت باقی رہنے والے ہیں. ورنہ آج بھی دیکھیے جتنے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر مشہور بڑے بڑے اماموں کا نام لے کر ان کی پیروی کرنا شروع کر دیا, وہ سب کے سب بلا تفریق کے
بدعت و خرافات میں مبتلا ہو گئے۔ جب بھی نبی کا راستہ، جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل بنایا ہے، اگر آپ اس کو آئیڈیل نہیں بناؤ گے، کسی اور کو یاد کرتے جاؤ گے، ایک دن ایسا آئے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ماننے والے شروع میں ان کو ایک عالم دین مانتے تھے، ایک بہت علم والی شخصیت مانتے تھے، بہت پرہیزگار اور دیندار انسان مانتے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں طلباء ان کے مجلس میں علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے، وقت کے بہت بڑے فقیہ سمجھے جاتے تھے۔ لیکن یہ تو ان کے زمانے میں ہوا، بعد میں آہستہ آہستہ ان کو ماننے والے ان کے شاگردوں میں لوگوں نے بعد میں ان کو ایسا بنا دیا کہ اب امام ابو حنیفہ نے جو کہہ دیا وہی پتھر کی لکیر ہے، اس کے علاوہ ہم نہ مالک کی مانیں گے، نہ امام شافعی کی مانیں گے، نہ امام احمد بن حنبل کی مانیں گے، نہ ان سے اوپر صحابہ کرام کی مانیں گے، نہ نبی کی مانیں گے، کیونکہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سارا دین بتا دیا ہے، اتنا دین تو ہمیں نبی نے بھی نہیں بتایا۔ اس لیے آپ دیکھو، کہتے ہیں حدیثوں میں فلاں ہے کیا، حدیث میں یہ ہے کیا، حدیث میں وہ ہے کیا، دیکھو ہمارے امام کی کتاب میں یہ ہے، نبی کی حدیثوں میں نہیں ہے، میرے امام کی کتاب میں یہ ہے۔ تو لوگوں نے جب امام کو نبی کے اوپر مقدم کر دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ آج شرک کرنے والے امام ابو حنیفہ کو ماننے والے آپ کو نظر آئیں گے۔ جتنے شرک کرنے والے لوگ ہیں دنیا میں، آپ ان سے پوچھیں آپ کون سے امام کو مانتے ہیں، وہ یا تو امام ابو حنیفہ کا نام لیں گے یا تو امام شافعی کا نام لیں گے۔ افریقہ میں چلی جائیے وہ امام مالک کا نام لیں گے۔ جتنے بدعت و خرافات میں مبتلا ہیں، آپ ان سے پوچھئے آپ کون سے امام کو فالو کرنے والے ہیں، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نبی کو ماننے والا ہوں، وہ کہے گا میں فلاں امام کو ماننے والا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ وہ قوم جنہوں نے پہلے ان مرنے والوں کو یاد کیا تھا ان کی قبروں کے پاس بیٹھ کر تاکہ ان کی طرح نیک بنے، بعد میں ان کی نسلوں میں کئی نسل گزر جانے کے بعد اس میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے انہی مرنے والوں کے بارے میں کہہ دیا یہ ہمارے خدا ہیں۔ ود سوا یغوث یعوق نصر کو انہوں نے کہا یہ ہمارے خدا ہیں، لہذا لا تذرن آلہتکم، اپنے ان خداؤں کو نہ چھوڑو، ان خداؤں کو باقی رکھو، ان کی پیروی کرو، ان کی باتیں مانو، ان کی عبادت کرو۔ تو اس طرح آپ آئیڈیل اگر کسی دوسرے کو بناتے ہیں تو یہ گمراہی کے راستے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آئیڈیل اللہ تعالیٰ نے نبی کو بنایا ہے، نبی کو آئیڈیل بناؤ گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور نبی نے آخر میں اپنی زندگی کے آخری ایام میں حج کے موقع پر کہا تھا، جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ اب یہ آپ کی زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں اور آپ نے اپنی موت کی خبر دے دی ہے، تو صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آئندہ سال ہم حج میں آئیں یا کبھی ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ہم اپنے مسائل کا حل کیسے کریں گے؟ آپ نہیں رہو گے، آپ ہیں تو ہم آپ کے پاس آتے ہیں، آپ نہیں رہو گے تب کیا کریں گے؟ تب آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں لیکن میری یادیں، میری زندگی اور میری تعلیمات یہ سب باقی ہیں، یہ سب باقی رہے گی اور قیامت تک باقی رہنے والی ہیں۔ لہذا یہ دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول، یہ دو چیزیں ہیں، ان دونوں کو تھامے رہو گے۔ لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں پر عمل کرتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ جب بھی تم ان دونوں کے علاوہ کسی تیسرے کی طرف جاؤ گے، چاہے بڑا امام ہو، بڑا عالم ہو، بڑا پیر ہو، بڑا ولی ہو، کوئی بھی ہو، گمراہی کا راستہ تمہیں جانا ہی پڑے گا۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بزرگ ہندوستان میں دکھائی دیتے ہیں وہ فلاں بزرگ ہیں، کیا ہے اس بزرگ کا؟ سالانہ بزرگ کو یاد کیا جاتا ہے، لوگوں نے درگاہ بنا دی، اس کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ فلاں بزرگ تھے، اجمیر میں تھے، کیا کیا تھا انہوں نے؟ کہتے ان کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو اچھی بات ہے، آپ کے بھی ہاتھوں پہ لوگوں نے اسلام قبول کرنا چاہیے تھا۔ یاد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ویسے دائی بنو، لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں؟
ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کے اطراف میں طواف کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، ان کو خدا بنا رہے ہیں۔ اگر یاد کرنے کا، بزرگوں کو، بڑوں کو یاد کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو یاد بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ مشرک بن رہے ہو۔ انہوں نے اسلام پھیلایا اور آپ شرک پھیلا رہے ہو، انہوں نے دین کی نشر و اشاعت کی اور آپ کفر کو پھیلا رہے ہو سارے ہندوستان کے اندر۔ یہ تو اپنے باباؤں کے، اپنے بزرگوں کے دشمن ہو گئے۔ جو وہاں جاتے ہیں وہ اپنے بزرگوں کا مخالف ہے، وہ کبھی ان کے بزرگوں سے محبت نہیں ہو سکتی۔ بزرگوں سے محبت کا مطلب ہے ان کے نیک راستے، اچھے راستے پر چلنا، اس پر عمل کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے اور ان کے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔